2022 پاکستان کی حالیہ تاریخ کا بدترین سیلاب، تقریباً 1800 اموات۔ 2023 ایک مرتبہ پھر مانسون کی شدید بارشیں، نتیجہ سیلاب اور اموات۔ پھر 2024 نہ رکنے والی مانسون اور گلوفز، نتیجہ شاید بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب 2025 میں ہم ایک مرتبہ پھر اسی مقام پر کھڑے ہیں، کلاؤڈ برسٹ، گلوفز اور پگھلتے گلیشیئر، بنیر، سوات اور گلگت بلتستان میں سخت جانی نقصان۔ اور اب یہ سوال پوچھنا شاید فضول ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا بھی یا نہیں۔ پاکستان میں پچھلے 5 سال میں ہر سال کسی نہ کسی وجہ سے سیلاب آئے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اب ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے جسے ٹالنا مشکل ہے، اور ماہرین کو یقین ہے کہ اگلے سال پھر اسی آفت کا سامنا ہوگا۔ اور شاید یہ کہنا بھی فضول ہے کہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں جب ایک علاقے کو ایسے ہی خطرے کا سامنا تھا تو پورے کے پورے گاؤں کو نقصان سے بچانے کے لیے منتقل کیا گیا، مگر سوئٹزرلینڈ کے پاس وسائل ہیں۔ پھر بھی ایسا نہیں کہ پاکستان میں ایسے علاقوں کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خطرے سے دوچار علاقوں کی لسٹ بنائی ہے۔ کلائمیٹ چینج منسٹری نے نیشنل ایڈیپٹیشن پلان بنایا ہے، لیکن اس پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم ہر سال سیلاب اور مشکل میں لوگوں کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بار بار فلیش فلڈز آ رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز زیادہ پرانی نہیں، جب ایک خاندان جو سیر کرنے سوات کیا تھا، جہاں تیزی سے پانی آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندان کے سارے لوگ پانی میں بہہ گئے۔ گلیشیئر کے پگھلنے سے جھیلوں کا بننا اور پھر گلوف یعنی ان جھیلوں کا پھٹ جانا، کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ، یہ سارے خطرے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ مگر بار بار سیلاب آنے کے باوجود بھی لوگ اب بھی ایسے ہی علاقوں میں رہ رہے ہیں جنہیں ڈائریکٹ فلیش فلڈز کا خطرہ ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں انتہائی تیز بارش کے نتیجے میں جب تیز رفتار سیلابی ریلا یا فلیش فلڈز آتے ہیں یا اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو ایک عام اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور وہ ہے کلاؤڈ برسٹ۔ بنیر جیسا شمالی علاقہ ہو یا کراچی جیسا کاسموپولیٹن شہر، ان علاقوں میں جب بھی فلڈنگ ہوتی ہے تو ہر کوئی کہنے لگتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ یا بادل پھٹا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کا مطلب ہے کہ 30 اسکوائر کلومیٹر کے کسی علاقے میں 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر یا 4 انچ بارش ہو جائے۔ ماہرین کے مطابق کلاؤڈ برسٹ اس صورت میں ہوتے ہیں جب بادل ضرورت سے زیادہ نمی جمع کر لیتے ہیں اور اس وزن کو سنبھال نہیں پاتے، اور اسی لیے وہ اچانک پھٹ پڑتے ہیں اور تباہ کن بارش کا سبب بنتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے ماہرین کے مطابق دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ کے واقعات کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بار بار ہونے لگے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان سے خبردار کرنے کے لیے ابھی کوئی ارلی وارننگ سسٹم بھی نہیں ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے سے منسلک پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں آنے والی تباہی کی ایک بڑی وجہ تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئر بھی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے ہندو کش، کراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں میں کئی گلیشیئر بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے پہاڑوں پر جھیلیں بن رہی ہیں۔ ایک طرف مسلسل برف پگھل رہی ہے اور ساتھ تیز بارش ہو جائے تو یہ جھیلیں اپنے قدرتی بند کو توڑ کر ایک انتہائی تیز رفتار اور تباہ کن سیلابی ریلا بن جاتی ہیں۔ اس عمل کو گلوف کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق گلگت بلتستان اور کے پی میں 3000 سے زیادہ گلیشیئر کی جھیلیں ہیں، اور ان میں سے 30 سے زیادہ جھیلوں کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، کلاؤڈ برسٹ ہو یا گلوف، دونوں کا نتیجہ سیلابی ریلا ہی ہے۔ پانی کے اس ریلے کے سامنے جو چیز بھی آتی ہے وہ تباہ ہو کر اس ریلے کا حصہ بن جاتی ہے۔ چند منٹ میں یہ پانی کیچڑ، پتھروں، درختوں اور عمارتوں کے ملبے کا ایک خوفناک ملغوبہ بن جاتا ہے جو اپنی رفتار اور طاقت سے ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ فلیش فلڈز نے بار بار نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اور بھی فیکٹرز ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ جون جولائی سے لے کر اگست ستمبر تک مانسون سیزن ہوتا ہے، اور اس میں بارش کی توقع بھی ہوتی ہے۔
औसतन हर माह इसमें 255 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ये मैं पूरे महीने का बता रहा हूँ। बुनेर इस बार सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल है। वहाँ सिर्फ 1 घंटे में 155 मिलीमीटर बारिश हुई। ये समझना भी जरूरी है कि ये गैर मामूली हालात हैं और इस तरह की आफात का मुकाबला करना इतना आसान नहीं, मगर ये भी वाज़ेह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले कई साल से ये अब एक मामूल बन गया है और इसीलिए ये सवाल पूछना पड़ेगा कि इसका मुकाबला करने के लिए क्या कुछ किया गया है। देखिए, अब तो ये सबको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह से झीलों का बनना और ओवरफ्लो होना, क्लाउड बर्स्ट और उसके नतीजे में शदीद बारिशें, इन सब का मिलकर इंतहाई तेज रफ्तार सैलाबी रेला बन जाना एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना बार बार करना पड़ेगा। माहिरीन का कहना है कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें क्लाइमेट चेंज को तो नहीं रोक सकती, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए ऐसी हिकमत अमली तो बना सकती हैं जिससे इंसानी जानें बचाई जा सके। ये एक ऐसा काम है जो हुकूमतों और लोगों को मिलकर करना होगा। सैलाबी रेले तो आएंगे, इन्हें रोकना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अब ये हुकूमतों और मकामी लोगों ने तय करना है कि इन रेलों के रास्ते में खड़ा होना है या उन्हें गुजरने का रास्ता देना है।